ناظرین، خلافت راشدہ سے مراد ایسی حکومت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ خلافت راشدہ کو تمام مسلمانوں کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ یہ حکمت اور عدل و انصاف پر قائم تھی۔ خلفائے راشدین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن تھے۔ یہ تمام خلفاء آپ کے برحق اور جائز جانشین تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے حکومت کی تھی۔ اسی خلافت راشدہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ نبوت کی خلافت 30 سال تک ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر جینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا لازم ہے۔ ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سن 11 ہجری سے 13 ہجری تک رہی۔ زمانہ اسلام میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابوبکر تھی۔ بعد میں کنیت زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کے نام کا مستقل حصہ بن گئی۔ اس طرح آپ ابوبکر کہلائے اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ سن 12 نبوی میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے پر اہل مکہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کفار اس واقعے کو صحیح ماننے پر تیار نہ تھے۔ ابو جہل ایسے لوگوں میں پیش تھا۔ وہ دوسرے چند افراد کے ساتھ حضرت ابوبکر کے ہاں گیا اور آپ سے سارا واقعہ کہہ سنایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بے پناہ حب رسول کی وجہ سے اس واقعے کو کسی تردد کے بغیر سچ تسلیم کر لیا۔ ابو جہل اور دوسرے کفار مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ابوبکر اس واقعے کو سچ نہیں مانیں گے۔ اس پر بارگاہ رسالت سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ اور کنیت عتیق تھی۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی، جو بڑھاپے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی تیم سے تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے۔ بعثت سے قبل بھی آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دوستانہ تعلق اتنے گہرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزانہ ہی صبح و شام آپ کے مکان پر تشریف لایا کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے سلام پیش کیا تو آپ نے بلا تردد اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، میں نے جس کے سامنے سلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوائے ابوبکر کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے ان چند حضرات میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ مکہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مکی زندگی میں کفار نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرو، کیونکہ امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ اس کے بعد جب وحی الہی کے ذریعے ہجرت کا حکم نازل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم رکابی کے لیے حضرت ابوبکر کا انتخاب فرمایا۔ ہجرت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کٹھن ترین واقعہ تھا، اور خاص طور سے غار ثور میں قیام تو سخت تکلیف کا باعث تھا۔ اس مرحلے پر حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، جب 2 حضرات میں سے دوسرے یعنی رسول اللہ غار ثور میں اپنے ساتھی یعنی ابوبکر سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو مدینہ میں چین سے نہ رہنے دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ غزوہ احد میں جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کیا اور پتھروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دی تو اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جان نثاروں میں شامل تھے۔
اسی طرح غزوہ حنین میں سخت تکلیف کے وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈھیر کیا۔ اسلام میں پہلا حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز بخشا کہ انہیں مسلمانوں کا امیر حج مقرر فرمایا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اس قدر کمزور ہو گئے کہ مسجد میں آنے کی ہمت نہ رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لوگوں کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کی نیابت کا واضح اشارہ بھی موجود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں آپ کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت ابو بکر کو امام صلاۃ کا حکم فرمایا تھا، مگر سیاسی حوالے سے کسی مسلمان کو سربراہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ اس طرح یہ معاملہ لوگوں کی پسند پر چھوڑ دیا گیا۔ ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب ایک سائبان تھا جسے ثقیفہ بن سعدہ کہا جاتا تھا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر وہاں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا دعویٰ کرنے لگے۔ ان کے اجتماع کی خبر سن کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر ثقیفہ بنی سعدہ پہنچے۔ انصار صحابہ کرام کا تعلق 2 قبائل سے تھا، یعنی بنو اوس اور بنو خزرج۔ بنو خزرج تعداد میں بنو اوس سے زیادہ تھے اور ان کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ رؤسائے انصار کی باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک پرجوش تقریر کی جس میں انہوں نے اسلام کے لیے انصار کی خدمات کا ذکر کیا۔ ایک انصاری صحابی کہنے لگے کہ اگر مہاجرین قرابت داری اور نبی سے رشتہ داری کی بنا پر رسول اللہ کی جانشینی پر اپنا حق سمجھے تو کیا جواب دو گے؟ ایک دوسرے انصاری کہنے لگے، ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ 2 امیر منتخب کر لیے جائیں، ایک قریش سے دوسرا ہم میں سے۔ اس طرح کی باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ کچھ کہیں، مگر موقع کی نزاکت کے پیش نظر حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا اور خود کھڑے ہو کر بڑی نرمی کے ساتھ ایک مختصر مگر مدلل تقریر کی۔ آپ نے انصار کے فضائل اور ان کی خدمات اسلامی کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، اہل عرب قریش کے علاوہ کسی کی قیادت سے آشنا نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، تمہارے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں باہمی اختلاف ہے، اگر امیر بنی خزرج سے ہوا تو بنی اوس رقابت میں رہیں گے اور اگر بنی اوس سے ہوا تو بنی خزرج سازشیں کریں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم امیر ہوں اور تم مشیر، تمہارے مشورے کے بغیر معاملات طے نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تقریر کے بعد انصار میں سے حضرت خباب بن متضر خزرجی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر فرمایا، اے جماعت انصار، خلافت پر تم قبضہ کر لو، سب لوگ تمہاری تائید کریں گے، کسی کی جرت نہیں کہ مخالفت کرے، تم خوشحال اور جنگجو ہو، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، اگر مہاجرین کو انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے اور ایک ان میں سے ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ انصار، تم ہی سب سے پہلے اسلام کے پشت پناہ ہو، اس لیے اس کی تقریب میں تمہیں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اس جملے نے انصار پر بڑا اچھا اثر کیا۔ اب بشیر بن سعد انصاری نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے انصار، ہم نے اسلام کی ترقی کے لیے جو کچھ کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا۔ یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اس کے عوض دنیاوی لالچ حاصل کریں، ہمیں اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ خلافت کی زیادہ مستحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو سکتی ہے، تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور مخالفت سے باز رہو۔ اس تقریر سے انصار کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان میں سے جسے آپ پسند کریں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس پر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے بیک زبان عرض کیا، آپ مہاجرین میں سب سے افضل اور محترم ہیں اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، ایسا کوئی شخص نہیں جو آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا مستحق ہو۔ یہ کہہ کر دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
حاضرین میں سے سوائے حضرت سعد بن عبادہ کے سب نے فوراً بیعت کر لی۔ بعد میں وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت پر راضی ہو گئے۔ اگلے روز مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ صحابہ کرام آپ کی بیعت پر بڑے خوش اور مطمئن تھے۔ ابتدا میں حضرت علی نے بیعت نہیں کی، مگر 6 ماہ بعد جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر اظہار افسوس کے لیے حضرت علی کے ہاں تشریف لے گئے تو بیعت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں جن سے حضرت علی کا دل صاف ہو گیا اور انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اللہ کے لقب سے پکارا جائے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خلیفہ اللہ کی بجائے خلیفہ رسول کہا جائے، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور جانشین ہوں۔ بیعت عام لینے کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ نے مسجد نبوی میں ایک بڑا جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں آپ پر حکمران بنایا گیا ہوں، مگر میں نے کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارے مابین جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا دوں اگر اللہ چاہے، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں اگر اللہ چاہے۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطیع رہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت ہرگز نہ کرو۔ اور آخر میں مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے۔ ناظرین، جہاد مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے اور فرض کی 2 اقسام ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے، اور فرض کفایہ وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک پر ضروری واجب ہے، لیکن بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ جب کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو جہاد فرض عین ہے، اور آج دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ بلا شبہ کفار کی جانب سے ہے۔